مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک نکاح کا عجیب تذکرہ ہے۔ ہمارے جیسے نکاح نہیں ہوتے تھے، اکابر کے نکاحوں میں دین چھپا ہوتا تھا۔ اکابرین کے نکاح کا منشا بھی اشاعت دین ہوتا تھا۔ علماء کرام کی نکاح کا منشا بھی دین کو پھیلانے کی فکر ہوتی تھی۔ ان کی کوشش اور جد و جہد یہ ہوتی تھی کہ ہم جس لڑکی کو بیاہنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی دینی صفتیں ہوں، ان کے اندر بھی جذبہ ہو، ان کے اندر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہ امت ہو، ان کے دلوں کے اندر جذبہ ہو۔ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے تھے اس لڑکی کے اندر، جس سے نکاح کا پیغام بھیج کر اپنے گھر کے اندر لانا چاہتے تھے۔ یہ صفاتیں ہوتی تھی اکابرین کے اندر۔ ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ گاڑی بنگلے تلاش کرتے ہیں، زمینیں تلاش کرتے ہیں، خاندان بڑا تلاش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مہیا کرنے کی فکر میں ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، زمانے گزر جاتے ہیں، لڑکیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی بڑھاپے کی طرف چل دیتی ہیں، لڑکے جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی عمر کو چل دیے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک شادی کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ اکابرین کے اندر یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو پہلے سے دوسرا مہینہ داخل نہیں ہوتا تھا، یعنی 1 اور 2 مہینے کے بیچ میں ہی وہ نکاح کر دیا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا۔ مقصد ائمہ کرام، مجتہدین، صحابہ، تمام بزرگان دین، یہ تمام ایک ہی نہج پہ چلے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر چلے ہیں، اور وہ ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح 6 ذی القعدہ 1330 ہجری میں ہوا ہے۔ کتنا زمانہ گزر گیا؟ انگریزی تاریخ 17 اکتوبر بیٹھی، یعنی کہ 1912 عیسوی انگریزی تاریخ بیٹھتی ہے 1912 عیسوی۔ تو نکاح کس سے ہوا؟ اپنے ماموں مولانا رؤف الحسن صاحب کاندھلوی کی صاحبزادی سے ہوا ہے۔ خود اپنے ماموں کی لڑکی سے نکاح ہوا مولانا، اور ان کے ماموں کون ہیں؟ مولانا رؤف الحسن صاحب، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ نکاح میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑی؟ نکاح کے لیے بینڈ باجا بھی لائے، برات میں 200-400 آدمی اکٹھے کیے، کھانا بہترین پکوایا، تو کیا اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور مشہور ہو چکے ہیں، آج ساری دنیا انہیں جانتی ہے، تو ان کی شادی بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ مجلس نکاح میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے اکابر موجود تھے۔ یعنی اکابرین جمع ہوئے ہیں نکاح میں، چند لوگ جمع ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ایک بات ذکر کر دینی ضروری ہے کہ شروع میں آپ نے میوات میں مکاتب دینیہ کا آغاز کیا۔ ان میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ خود دیتے تھے، خود بڑے رئیس تھے، لیکن دین کی فکر میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کبھی راتوں میں امت کی بے دینی یاد آ جاتی، خیال آتا، فکر ہوتی، غم ہوتا، تو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے۔ اہلیہ ترس کھا کر پوچھتی کہ کیوں ایسی بے چینی ہے؟ آپ ایسے پریشان کیوں ہیں؟
کوئی پریشانی تو نہیں، بیماری تو نہیں، کس چیز کا درد ہے، کس طرح آپ پریشان ہیں، آپ مجھے بھی بتلائیں گے؟ میں آپ کی شریک حیات ہوں، آپ کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، آپ کا غم بانٹنا ہے۔ اہلیہ ترس کھاتی ہے اور یہ باتیں معلوم کرتی ہے تو فرماتے ہیں میرے دل میں جو غم ہے اس کا تم کو پتہ چل جائے تو رونے والی آنکھیں 2 کے بجائے 4 ہو جائیں گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے لمبے چوڑے نہیں تھے، حضرت کا قد 5 فٹ تھا، 5 فٹ 12 انچ تھا، وزن 30 کلو تھا۔ 30 کلو کتنا ہوتا ہے؟ ایک بچے میں ہوتا ہے 30 کلو وزن۔ امت کی فکر میں گھلتے گھلتے آپ کی کھال ہڈیوں سے لگ گئی تھی، آپ کی زبان میں لکنت تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو آپ کی زبان میں بھی تھوڑی سی لکنت تھی۔